بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے اہل ایمان، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو گے، اللہ تعالیٰ کو سیریس لوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اکثر لوگ تو بےچارے پوری زندگی اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ 19-20 کا ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے، ورنہ حق اور باطل میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دونوں پارٹیاں درست لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، معاف فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے، بہت بڑا فضل فرمانے والا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب کافر تمہارے لیے خفیہ تدبیریں چھپ چھپ کر کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے آپ کو قیدی بنا دیں۔ یہ اسپیسیفکلی سنگولر کے سیغے سے رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، یہ جنرل نہیں ہے، اسپیسیفکلی یہ سنگولر کا سیغہ ہے۔ اے نبی، تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ یہ پلاننگ چل رہی تھی، یہ 3 پلان تھے، اور پلان کرتے کرتے 13 سال گزر گئے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹو بیس مدینہ شریف کی شکل میں دے دی، اور وہاں پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ نبی علیہ السلام کو پریکٹیکلی لینے کے لیے مکہ شریف آ گئے، اور عباس بن عبد المطلب نے، چونکہ بنو ہاشم کے اس وقت کرتے دھرتے وہی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو ان کے حوالے کیا، جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی اس میں۔ تو وہ 13 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رسول اللہ سے روک کر رکھا، ساری پلاننگ ان کی فیل کی۔ ورنہ مجھے بتائیں، اگر کافروں کو یہ پتہ چل جاتا کہ جس شخص کو آج ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد یہ فاتح مکہ بن کر اسی شہر میں داخل ہوگا، اس سے بڑھ کر اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے دونوں بڑی سپر پاورز کو الٹ دیں گے، رومنز کو اور پرشینز کو۔ اگر یہ اس وقت ان کو بتایا بھی جاتا تب بھی انہوں نے اسے مذاق کے طور پر لینا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی غیبی تائید حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی جماعت سے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرواتا ایسا ہی ہے تاکہ وہ یہ چیز انشور کرے کہ اس تمام ریولوشن کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ اگر رومنز یا پرشین میں نبی علیہ السلام تشریف لے آتے اور باقی دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ کیا ہوا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، ایک اچھا لیڈر مل گیا۔ لیکن وہ بدو جنہیں کسی مول نہیں پوچھتے تھے، رومنز اور پرشین، ٹھیک ہے، غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تجارت کے دنوں میں بھی، ان عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا، جن کے پاس اس طرح کی ریزروڈ آرمیز بھی نہیں تھی، ریسورسز بھی اس طرح کے نہیں تھے جتنے کہ ان کے پاس تھے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے نبی علیہ السلام ان کی جماعت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی، یہ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں، یعنی شہید کر دیں، یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، اور وہ یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ ویسے لفظی ترجمہ تو ہے مکر ہے، کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اور اللہ کی شیان شان جو مکر ہے، جس کے لیے ہم اردو میں ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، خفیہ تدبیر، ادروائز کو مکر بھی لفظ استعمال کر لے کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ بریلویوں نے الفاظ کے چناؤ کو انہوں نے نا ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے
گستاخی کا کہہ کے قرآن سے ہی دور کر دیا. یعنی اتنا جھگڑا کیا. وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اگر آپ نے کیا نا شروع اللہ کے نام سے تو یہ ترجمہ غلط ہے, کیونکہ یہ تو شروع سے شروع ہوا ہے. آپ نے ترجمہ کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع. تو میں نے پھر انہیں کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, تمہارے اعتبار سے تو بسم اللہ بھی غلط ہے, کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. آئے ہو نا داڑھ تھلے, ہاں. اور تمہاری بسم اللہ بھی ہم تمہیں منا دیتے ہیں عربی میں, اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلویوں کی بسم اللہ یہ ہونی چاہیے, اللہ پہلے آ گیا نا. تو بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے, تو یہ لفظی ترجمہ ہے, بالکل درست ہے. شروع اللہ کے نام سے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے بڑے گستاخانہ ترجمے دیوبندیوں نے کر دیے, اہل حدیث نے انہوں نے کہا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے, اللہ بھی مکر فرماتا ہے, تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. تو یہ گستاخی تو قرآن میں ہوئی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نا اصل میں وہ عربی میں لفظ جو ہے نا وہ مکر, وہ نٹوریس نہیں ہوتا. میرے بھائی جب عربی میں نہیں ہوتا اور اردو میں کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہے, تو وہ نٹوریس تو یوز نہیں کر رہا. اردو تو کوئی زبان ہی نہیں ہے, ادھاری زبان, کچھ الفاظ عربی کے کچھ فارسی کے, جو زبان ہی ادھاری ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو عربی کا ہی تصور کریں نا. آلموسٹ سارے 40% اردو کے الفاظ عربی والے ہیں, باقی فارسی سے آئے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ آپ اردو ڈکشنری کا حصہ بنا لینا مکر کو, کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے عربی اور انگلش سے میں بڑا خوش ہوں, اس میں تم اور آپ کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اڈی سارے ادب گستاخی دے فتوے گئے پیسیفک اوشن وچ. عربی چ تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہے, کہانی ختم. عربی میں سنگولر کو آپ فرماتا ہے ہی کہیں گے, فرماتے ہیں نہیں کہیں گے. کتنی بے ادب زبان ہوئی پھر. اور یہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی کئی بار میں نے فلوئنسی میں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے. وہ کہتے نہیں کہا کہ, وہ کہہ دیا فرمایا کہتے, جو تو گستاخی ہوگی. اتنے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں. عربی میں اللہ کا شکر ہے فرمایا اور کہا کوئی فرق ہی نہیں, سیم ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ تسی اسلام پھیلا بیٹھے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی وچ اے ساری جڑی چیزاں بدتمیزی اور تمیز انہوں نے تصور کیتی ہے وہ ساری ویسے ہی فارغ ہے. اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر مکر فرمانے والا یا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں کافروں کے اوپر تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے, ٹھیک ہے, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں, یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں. لیکن یہ چیلنج زبان کی حد تک تو انہوں نے کہا, لیکن اس کو فلفل نہیں کر سکے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ آگئی جی وہ بڑی شعراء آفاق آیت جس کا میں نے حوالہ کئی دفعہ پیش کیا کہ کافروں کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے اور یہ نبی سچا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کو مان رہے ہیں. ادھر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں کہانی یہ کرائی ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے. اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کی ساری توحید فارغ کر دی
کہ جو تو اللہ نو مندے ہی نہیں سن، لہٰذا یہ آیتیں تو ہمیں پیش نہ کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ سرکار وہ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھیں میدان جنگ میں وہ یا بھاول حق بیڑا تک نہیں کہہ رہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں کہہ رہے، وہ میدان جنگ میں کافر، غزوہ بدر میں کافر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے، یہ نبی سچائی پر ہے تیری طرف سے، تو ہم پر پتھر نازل فرما دے اسی وقت، کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مان رہے، نبی اس قرآن کو نہیں مان رہے، تو ابھی پتھر نازل فرما، یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا اسی وقت۔ اب یہ وہ بات کی انہوں نے، اس کے بعد عذاب کوئی نہیں نازل ہوا، وہ کہتے دیکھ لو سچا ہونا تھا ہونے۔ یار اندازہ کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق چلنا ہے، یہ سیم کا مولوی کرے، مبالغہ کر لو، یہ مبالغہ کیا نا انہوں نے۔ اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ابھی ہم پر پتھر نازل فرما، ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں اور پتھر نہیں نازل ہو رہے، کہہ رہے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی تم ان میں موجود ہو۔ ہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی عذاب اس وقت نازل کرتا ہے جب اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اہل ایمان اور ایمان والے اور غیر مسلم ایک جگہ ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف ان پر آئے کہ جو کافر ہیں اور باقی بچ جائیں، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان 78 کے قریب کشتی میں سوار کیے، وہاں سے نکال لیا ان کو، باقیوں کو برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر فرعونیوں کے چنگل سے نکالا اور انہوں نے تعاقب کیا، انہیں سمندر میں غرق کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو 2 بیٹیوں سمیت کیا قرآن میں آیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو، پیچھے سے پتھر پڑیں گے، ورنہ اللہ کے لیے مسئلہ تھا کہ اتنے پتھر پڑ رہے ہیں اس ایک گھر کو محفوظ کر دیتا۔ ہمارے لیے تو یہ کوارڈینیٹس لوکیٹ کرنا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں ڈرون پھینکنے پڑیں گے کہ ایتھے لگے ہوتے نہ لگے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی منشا انسانوں تک پہنچاتا ہے، اللہ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن طریقہ اس نے اڈاپٹ یہی کیا، طریقہ اس کا یہی ہے کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی، دروشی پڑھنے سے نہیں، ہاں کھانا کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا، سبحان اللہ کہنے سے نہیں۔ یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو اسپیسیفکلی یہ مکے کے اعتبار سے ہے کہ جب تک مکے میں رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت یہ کہتے تھے یا اللہ عذاب نازل فرما، اور رسول اللہ تو وہاں موجود تھے۔ پھر اللہ نے کیسی پلاننگ کی، نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نکالا، مکے سے نکال لیا نا، اور مکے سارے پہ بھی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے۔ اس کا ذکر بھی سورہ نساء میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی معاملہ ہو جائے گا جو اپنا ایمان چھپائے بیٹھے ہیں، تمہیں بھی نہیں پتا ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا نا، اہل مکہ کو مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کو وہاں سے نکال لیا تاکہ باقی مکے والے بچ جائیں، اگر ان میں کوئی ایمان والے موجود ہیں تو وہ اس زد میں نہ آئے عذاب کی، اور اہل ایمان کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہم اس لیے عذاب نہیں وہاں پہ نازل کر رہے تھے کہ اے نبی تم ان میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے، استغفار کرنے والے ہوں۔ یعنی اہل ایمان اللہ کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اہل ایمان اگر کسی بستی میں موجود ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب بھی نہیں بھیجتا۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہ آئے جبکہ ان مشرکین عرب کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے اہل توحید کو روکتے ہیں، جبکہ وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں. حالانکہ متولی تو تھے، لیکن وہ اللہ کے کھاتے میں متولی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں حقیقتاً متولی کعبے کے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں. اگرچہ پریکٹیکلی قبضہ کافروں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بگوٹن سن تھا، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بگوٹن سن ہے، سلبی بیٹا ہے، صرف اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس لیے کہ اس کے اعمال غیروں والے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں، چاہے وہ قریش مکہ تھے، اولاد ابراہیم تھے، بنو اسماعیل تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد تھے، لیکن اللہ نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے کہ متولی ہوں حرم شریف کے. کون اہل ہوں گے؟ اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والے ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کی نماز تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے بیت اللہ کے پاس، سوائے کہ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. یہ طواف کے دوران ان کی عبادت کا ذریعہ یہ تھا سیٹیاں اور تالیاں. یہ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے آج کل، وہاں بھی سیٹیاں ہیں، تالیاں ہیں، ڈھول ڈمکے، سارا کچھ. یہ بیت اللہ میں بھی یہی کچھ کرتے تھے. اور سب سے افضل طواف وہ ہوتا تھا جو کپڑے اتار کے ہوتا تھا. کہتے تھے انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے تو جو بالکل ننگا ہوگا نا تو وہ سب سے افضل طواف کر رہا ہوگا. وہ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حضرت علی کو بھیجا، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے مناح کے میدان میں اناؤنسمنٹ کی کہ آج یہ آخری حج ہے جو مشرکین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا ہے. آئندہ سے کوئی مشرک خانہ کعبے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ ساری کی ساری بدعت ختم، کیونکہ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر حج کروانے کے لیے آنا تھا 10 ہجری میں، لہذا پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی. تو یہ سیٹیاں اور تالیاں، تو چکھو اب عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے. یعنی یہ غزوہ بدر میں اب جو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب استیصال ہے جو انبیاء کا انکار کرنے پر آتا تھا، جو میں شروع میں بتا چکا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اور یہ اس طرح آندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، اور پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا اور قیامت والے دن یہ حسرت بن جائے گا کہ اتنا خرچہ کیا ہم نے. اور وہ قرآن میں آتا ہے نا، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا توحید کے برابر سمجھ لیا ہے. نو، جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اسرا نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. تو اللہ تمہارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال، اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں
اکٹھا کر دیا جائے گا. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے. ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ، اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے. یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین. اے نبی کافروں سے فرما دو اگر اب بھی تم باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت. یہ رات 13 سال مکی تکلیفیں دیں نبی الاسلام کو، ان کے ساتھیوں کو، پھر بھی اینڈ پہ ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو، سب معاف. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر تم باز نہ آئے اور یہ حرکتیں دوبارہ کی، یاد رکھو ہمارا طریقہ پہلے والے نافرمانوں کے ساتھ بھی اگلی امتوں میں گزر چکا ہے. ہم نے وہی کچھ تمہارے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، اور وہ ہے نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ قتال اب جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی جب تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوتی، الٹیمیٹ کہ یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائے، اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے. یہ بدر کے موقع پر فرمایا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بدر ایک بیٹل فیلڈ ہے، جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو جائے. جنگ مسلسل جاری رہی ہے. 2 ہجری میں بیٹل آف بدر ہے، ایک معرکہ ہوا ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا. جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. جنگ ختم ہوئی ہوتی تو عہد نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو خندق نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتا. تو یہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جب تک یہ فتنہ کچلا نہیں جاتا نا، اب تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ روگردانی کریں تو خوب جان لو بے شک اللہ تمہارا پشت پناہ ہے. کیا ہی بہترین وہ پشت پناہ ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اس کے بعد اب پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41. اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں، تو بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے یعنی 20% وہ
اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، آل محمد کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے. یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے، مسافروں میں ہوں، مسکینوں میں بھی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے تو ظاہر خرچ کرنا ہے. آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا. پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لیے تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی؟ تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا. اور وہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کوئی عیاشی کی زندگی گزاری، نعوذ باللہ، بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے. فاقے رہے ہیں، مرتے دم تک رہے ہیں، بخاری مسلم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے خمس ہے، اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو. اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا، اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن، یعنی یوم بدر کا دن، یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے. اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے، لے پھر میں نے یوم الفرقان بنانا ہوا. جبکہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. جبکہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر، اور تجارتی قافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے. یعنی ابو سفیان کا قافلہ تو وہاں سے بچ گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا. حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے. بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے، اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے، واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے. 15 دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جہل قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور راستے میں ایگزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے ہیں نا، کوئی سٹاپ واچ لگا کے بھی، تب بھی ایگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا. یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے. جو مرا دلیل سے مرا، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دینا. ابھی اتنی بڑی دلیل تھی، ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام لے آتے. کچھ لے بھی آئے بعد میں، لیکن کچھ پھر احد کے اندر قتل ہوئے، توفیق نہیں ملی. اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، علم والا ہے.